حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، تہائی رات رہ جاتی ہے، تو ہمارا رب آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور وہ یہ صدا لگاتا ہے کہ کون ہے سائل کہ میں اس کو وہ چیز عطا کروں جو وہ مانگ رہا ہے، کون ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات اور مقامات کون کون سے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبالاسحار ھم یستغفرون۔ اور میرے وہ بندے جو سحری کے وقت پچھلے پیر رات کے آخری حصے میں مجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ سحری کا وقت خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، تہائی رات رہ جاتی ہے، تو ہمارا رب آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور وہ یہ صدا لگاتا ہے کہ کون ہے سائل کہ میں اس کو وہ چیز عطا کروں جو وہ مانگ رہا ہے، کون ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ کسی خاص اور مخصوص رات میں نہیں، ہر رات میں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، ہم رات بھر فجر تک غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو فجر کے وقت بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے اگر ہم آدھی رات گزرنے کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں فجر کی اذان سے پہلے اٹھ سکیں تو اس وقت اٹھ کر اللہ کے حضور سربہ سجود ہو جائیں، 2-4 رکعت نماز ادا کر لیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر لیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا سب سے اہم موقع ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں خاص طور پر اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام مسلم نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک خاص وقت ہے، اور جو بندہ مومن اس وقت اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی جو بلائی بھی مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہر رات کو ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خواتین گھروں کے اندر اور مرد حضرات مساجد کے اندر اور جہاں کہیں بھی ہوں، اذان ہونے کے بعد اقامت کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے، ان اوقات کو دعاؤں کے لیے مخصوص کر لیا کریں۔ نماز کے آخر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے 2 مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم نماز پڑھ کے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو جو اس کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل دعائیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ حدیث میں دبر کل صلاۃ کے الفاظ آئے ہیں، ہر نماز کے آخری حصے میں۔ تو اس سے بعد علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ سلام سے پہلے درود شریف کے بعد خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس موقع پر ہمیں خاص طور پر اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ جب سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد بھی، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت بھی دعا جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ حالت سجدہ میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا من الدعاء۔ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسے اس وقت رب کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ بس فرمایا کہ اس وقت خوب دعائیں کیا کرو، کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدے کیا کرتے تھے، اور سجدوں کی حالت میں طویل دعائیں اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے۔
تو سجدے کی حالت میں خوب دعائیں کرنا چاہیے، مسنون دعائیں بالخصوص جن کا احادیث میں ذکر ملتا ہے، جس میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والے کی دعا، یعنی قبولیت کی اوقات میں ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال ہو رہا ہو، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جس وقت بارش ہو رہی ہو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بیت اللہ شریف نظروں کے سامنے ہو، بیت اللہ پہ نظر پڑے تو اس وقت دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کسی بیابان جنگل میں جہاں اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہ ہو، وہاں بندہ نماز پڑھے اور پھر اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی تنہائی کی یہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کے وقفے کے درمیان، یعنی دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور امام جب خطیب منبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اور بالخصوص لیلۃ القدر، یوم عرفہ اور میدان عرفات یہ دعاؤں کی قبولیت کے مواقع اور مقامات ہیں۔ دنیا میں سزا کی دعا کبھی بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ شخص سوکھ کر بالکل چڑیا بن چکا ہے، اس کے جسم کے اوپر صرف ہڈی اور چمڑا باقی رہ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو کوئی دعا تو نہیں کرتا تھا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جو سزا دینی ہے میرے گناہوں کی وہ دنیا میں دے دے اور آخرت کی سزا سے مجھے بچا لے۔ بظاہر دعا تو اچھی لگ رہی ہے لیکن بندہ دنیا میں سزا کی دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے ہمیں رب کا در بتایا اور انہوں نے اس بندے کو یہ کہا کہ اے اللہ کے بندے تو اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں کرتا تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا کی حسنہ، دنیا کی بلائی اور دنیا کا خیر بھی دے اور آخرت کا خیر بھی دے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بلائی اور خیر عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ